اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کا تذکرہ کیا ہے اور روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پہ فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ آدم علیہ السلام نے روزے رکھے، فلسفہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے، وہ لمبا واقعہ ہے، دنیا میں آ گئے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلح ہو گئی، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو آدم علیہ السلام کو وہ کچھ نعمتیں مل گئی۔ ایک دن جو ہے نا کسی چیز میں اپنی شکل دیکھی، آئینہ سمجھ لو آج کی زبان میں، آئینہ وغیرہ، تو اس میں جب دیکھا نا تو اس میں دیکھنے کے بعد وہ جو جنت میں حسن تھا، رعنائیاں تھی، کمال تھا، جمال تھا، وہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ یہ حسن بھی واپس عطا کر دے۔ فرمایا اگر یہ حسن لینا چاہتے ہو تو پھر 3 روزے رکھنے پڑیں گے، ایام 20 کے، 13، 14، 15۔ اتفاق سے 13 کا دن بھی روشن، 14 کا دن بھی روشن، 15 کا دن بھی روشن، اور راتیں تو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، 13، 14، 15 کی رات بھی کیا ہوتی ہے؟ روشن ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے 1 روزہ رکھا، پھر آئینے میں دیکھا حسن میں کمال نظر آیا، پھر 14 کا روزہ رکھا، پھر حسن میں اور اضافہ نظر آیا، پھر 15 کا روزہ رکھا، حسن میں اور اضافہ نظر آیا۔ جب یہ روزے رکھنا شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کا حسن، جمال، کمال اور نعمتیں حاصل کرنی ہے تو یہ روزے رکھو، وہ جنت والی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ علیہ السلام کے یہ 3 روزے ہیں، ایام 20 کے روزے فرائض روزوں کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد دوسرا نمبر ہے یا تیسرا نمبر ہے فضیلت کے، یعنی جتنے اور دنوں کے روزے ہیں ان میں سے 2nd یا 3rd پوزیشن اس کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر عاشورے کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ، اس کا بھی فلسفہ ہے، اس طرف نہیں جا سکوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے، داؤد علیہ السلام نے روزے رکھے۔ داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار، 6 مہینے روزے 6 مہینے افطار۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آج بھی 2 مہینے کے روزہ رکھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صرف روزے نہیں دیے، روزے بھی دیے، ساتھ رمضان بھی دیے۔ یہ رمضان بڑی نعمت ہے۔ یہ مہینہ کمائی کرنے کا نہیں ہے، دنیا کا کام کرنے کا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے، نبی کی زبان سے اقرار کرایا ہے کہ اس مہینے میں اللہ مومن کے روزی کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ مہینہ تو ٹریننگ کا تھا، کمائی کا تھا، نیکیوں کا تھا، نیکیوں کا ہے، کیوں گزرا تو نہیں ہے، ابھی تو موجود ہے الحمدللہ۔ تو اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کے روزے کیوں، بقیہ نبیوں کے روزے، اس کا میں نے فلسفہ نہیں بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی آیت کے اندر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس نے تقوی اختیار کر لیا اس کو اللہ ہر تنگی سے نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہاں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے، جہاں سے وہاں گمان ہوتا ہے کہ یہاں سے ہوگا، تجارت لگئی، سارے کام کیے، اینڈ ٹائم پہ پتہ چلا کہ سارا معاملہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ کیوں جی ایسے ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا، تقوی کو نہیں لیا۔ ہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، یہ تو جانور ہیں جن کا کھانا پینا مقصد ہے، خواہشات پوری کرنا مقصد ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان کبھی جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ کب؟ جب احکامات الہیہ کو چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، اور جب عروج پایا تو عروج اتنا پایا کہ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ عروج بھی حاصل کیا، نیچے بھی آئے۔ قرآن کی آیت میں جو روزے کا ایک مقصد ہے لعلکم تتقون، آج میں دوسرا مقصد بھی بتانا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کریم ہے،
صفت کرم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رحیم ہے، اپنے بندے کے اندر صفت رحم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مہربانی کیا کرو، رحم کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ تم لوگ بھی لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا کرو۔ اللہ تعالی غفار الذنوب ہے، کوئی اگر قصور کر لے، غلطی کر لے، خطا کر لے اور پھر معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دیا کرو، یہ بھی اللہ تعالی کی صفت ہے۔ رحم کرنا چاہیے نا، کرم کرنا چاہیے نا، عیبوں پہ پردے ڈالنے چاہیے نا، گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے نا۔ ہاں جی، اتنا تو سارے اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سبحان اللہ کہیں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قہار بھی کھڑی ہوئی ہے مسجد میں، دوبارہ دیکھ لینا، قرآن مجید پہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ شریعت کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے تو بیٹا ہے یا بیوی آڑ بنتی ہے، صفت قہاریت کا غلبہ دکھاتے ہوئے ان کو جوتے مارنے پڑے تو ان کو بھی مارو۔ اور اگر دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، مسجد کا معاملہ ہے، اور سامنے کوئی ہو، بڑا بھی ہو، امام ہوتا ہے، اگر کوئی اللہ کا حکم ٹوٹتا ہوا، کوئی اللہ کے گھر کی بھی آدمی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو امام صاحب کو بھی صفت جباریت کا اظہار کرتے ہوئے اسے روکنا اور ٹوکنا بھی چاہیے، یہ بھی اللہ کی صفات ہے۔ اپنے اندر کیا ہے؟ صفت قہاریت اور صفت جباریت کا بھی اظہار کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے کھانے سے پاک، ہمیشہ سے خواہشات سے پاک۔ تو 12 مہینے 24 گھنٹے بندے کے لیے مشکل ہے، فرمایا 12 مہینے نہیں، 1 مہینہ 24 گھنٹے نہیں، کچھ گھنٹے تو کھانے سے رک جا، پینے سے رک جا، خواہشات سے رک جا، تیرے اندر رب والی صفات پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے